الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آخری عمر میں دین سکھانے آئے، تو سوال کرتے کرتے لاسٹ میں جبریل نے سوال کیا، مل احسان، مل احسان یعنی احسان کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جس میں احسان ہو۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے جبریل کو بتایا کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے۔ آدمی کسی کے ساتھ بات کرے تو بھی دھیان اللہ کا ہو کہ میں بولتا ہوں تول کے بولنا پڑے گا، اللہ مجھے دیکھتا ہے اور میری بولی کے اوپر مجھے حساب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے فرمایا کہ آدمی بولتا ہے تو اس کی بولی لکھی جاتی ہے۔ اب خدا کے دھیان کو رکھ کے بولے گا تو اولفل بکواس نہیں کرے گا اور اپنی زبان سے جہنم تیار نہیں کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے جبریل امین کو کہا کہ تو مجھے پوچھتا ہے کہ احسان کیا ہے، اور احسان سے اسلام میں جان پڑتی ہے اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، رونق پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ تو ہر وقت یہ خیال رکھ کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس کو اللہ کا دھیان کہے۔ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اور جتنا فساد ہے وہ سارا کا سارا انسان کے ارادے اور نیت کا ہے۔ چنانچہ احسان کا جو سفر ہے، بہت لمبا سفر احسان تک پہنچنے کے لیے، اس کی پاپا پگلی شروع ہوتی ہے نیت سے، ارادے سے۔ آدمی کے ارادے میں بھلائی ہے تو دنیا میں بھلائی، اور آدمی کے ارادے اور نیت میں گڑبڑ ہے تو اس کے گھر میں بھی فساد ہوگا۔ تو نیت سے سفر شروع ہوتا ہے احسان آخری اسٹیشن تک پہنچنے کا۔ آدمی شروع میں نیت کو محنت کرتا ہے، وہ گھر سے نکلے تو اس نیت سے نکلتا ہے کہ آج مجھے 2 آدمیوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کسی سے بات کرے تو یہ نیت رکھے کہ میری بات سے اس کو رنجش نہ ہو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ایسے الفاظ مجھے یوز کرنے ہیں۔ پھر دھیمے 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 اس کا پورا مزاج ایسا بن جائے گا کہ اس کی ذات سے بھلائی پھیلے گی۔ کیوں؟ اس کو یوں ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو ارادہ اور نیت میں بگاڑ ہے تو پوری دنیا میں بگاڑ سپلائی ہوگا۔ اب ہر جگہ دیکھو گے، ایک بات سنو گے کہ بہت بگاڑ ہے، بہت فساد ہے، بہت بگاڑ ہے، بہت فساد ہے، اور ہم باہر ڈھونڈتے ہیں لیکن اس کا علاج اپنے پاس ہے۔ ہر انسان اپنی نیت کو درست کر لے۔ دیکھو جیسے آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، سورج اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، انسان اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ کیسے معمولی نطفے سے بنایا انسان۔ اسی طرح اللہ نے ہر ایک کو نیت کی طاقت دی، ہر ایک میں ارادے کی طاقت دی۔ کبھی سوچا کہ ارادہ کیا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ارادہ آیا کہ مجھ کو جانا ہے اسٹیشن یا مسجد یا فلاں جگہ۔ دیکھو ارادہ ایک اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ پتھر میں ارادہ نہیں ہے، کرسی میں ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ کی دولت اللہ نے انسان کو دی ہے، لیکن ہم اس کو غلط یوز کرتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں ارادے یوز کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 2 پیسے کی قلم ہوتے نہیں، قلم تو ابھی غلط یوز نہیں کرتا ہے کہ ٹوٹ جائے گی، سنبھل کے یوز کرتا ہے۔ کروڑوں کی اللہ کی قدرت کی نشانی ارادہ، نیت، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا اثر بھی پڑتا ہے، تجربہ ہے۔ کہ یہ کہانیوں میں ایک کہانی آتی ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے جنگل میں گیا، شکار کرتے کرتے اس کو پیاس لگی، پانی تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ کوئی باغیچہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد کہا کہ بھائی اس باغیچہ کا مالک کوئی ہے؟ کہا کہ فلاں ہے، جھونپڑی میں بیٹھا ہے، اس کو بلاؤ۔
کہا کہ مجھے پانی پینا ہے۔ اس بڑے میاں نے ان کے بغیچے میں جو سنترا تھے، موسمبی تھے، وہ 2 پیس توڑا، اس کا چھلکا اتار کے پتیلے میں ڈبویا، زور سے دبوچا، پوری پتیلی رس سے بڑھ گئی۔ بادشاہ نے اس کو نوش فرمایا، پیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے دل میں یوں آیا کہ ایک معمولی آدمی کے پاس اتنی بڑی نعمت اور ایسے باغیچہ اور ایسا رسیلا پھل، یہ مجھے لے لینا چاہیے، ان کے پاس کیسا یہ رہے؟ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد پھر شکار کرنے کے لیے بادشاہ پہنچا، پھر پیاس لگی، اسی باغیچے میں آ کے کہا کہ بڑے میاں کہاں ہے؟ کہ وہ بولو کہ مجھے پانی پینا ہے۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ ہے، کیونکہ شکاری لباس میں وہ تھا بادشاہ، بڑے میاں جانتا نہیں تھا کہ بادشاہ ہے۔ ایک اور پیس توڑ کے اس نے پتیلی میں دبویا، زور سے دبوچا، لیکن تھوڑا سا رس نکلا۔ دوسرا پیس لے کے، تیسرا پیس لے کے، تو 4-5 کے بعد تھوڑا رس جمع ہوا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ پہلی بار تو یوں ہی کیا نے پتیلی بھر گئی، پہلی بار تو یوں ہی کیا نے پتیلی بھر گئی، یہ کیا بات ہے کہ رس نکلتا نہیں؟ بڑے میاں کوئی آفت آئی ہے آسمان سے، تمہارے باغیچے میں کچھ کمزوری لگتی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے باغیچے کے بارے میں کسی کی نیت خراب ہوئی ہے، اس نیت کا اثر ہے۔ تو دیکھو بادشاہ کی نیت کا اثر پڑا کہ نہیں؟ اور تجربہ کرنا آج کے بعد سے، کسی چیز کے بابت میں نیت بھلائی کی ہوگی تو بھلائی اترے گی، کسی چیز کے بابت نیت بری ہوگی تو برائی اترے گی اللہ کی طرف سے۔ قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے ارادہ اور نیت۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارا مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، دنیا میں آدمی کو وہ چیز ملتی ہے جو اس کا ارادہ اور نیت ہے۔ ایک آدمی اگر یہ ارادہ کر لے کہ مجھے تو حرام کی زندگی گزارنی ہے، کہاں سے بھی مال آئے آنے دو، تو اس کی زندگی اسی طرح گزرے گی، اسی لائن سے گزرے گی۔ اور اگر کسی نے پختہ ارادہ کیا کہ بھوک سے مر جاؤ، حرام کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، تو حلال کی روزی آئے گی۔ انما الاعمال بالنیات، مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ اس کی نیت اس کو ملتی ہے۔ ایک آدمی کھیت میں جا کے پھلدار بیج کو بوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد پھل کھائے گا، وہ زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے۔ ایک آدمی کانٹے والا بیج بوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد کانٹے اگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے زمین میں بیج کو دبو چھپاتا ہے، اچھا بیج ہے تو پھل کھاتا ہے، اور خراب بیج ہے تو کانٹے کھاتا ہے۔ دل زمین ہے، انسان کے الگ الگ وچار، ارادے، نیتی بیج ہے۔ اب اس نے جیسی نیت دل کی زمین میں بوئی ہے، اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ ایک آدمی کھیت کے اندر ببول بوئے، باور کا کانٹا بوئے، اور امید لے کے بیٹھا ہے کہ 5 سال کے بعد انگور کھاؤں گا، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نے بیج بویا ہے ببول کا، تو انگور نہیں کھا سکتا ہے، تجھے کانٹے چبھنے پڑیں گے۔ اور ایک آدمی انگور بوئے اور یوں کہہ کہ کانٹے، تو کانٹے نہیں، اس کو پھل ہی ملے گا۔ تو دل کی زمین میں ارادے اور نیت، یہ پاپا بگلی سفر شروع ہو گیا صفت احسان تک پہنچنے کے لیے۔ جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ مل احسان، اے اللہ کے رسول، اسلام سے بتا دیا کہ عمل کرنے کا، ایمان بھی بتا دیا کہ عقیدے مضبوط ہو، لیکن عمل میں نے عقیدوں میں جان پڑے وہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان پیدا کرو، اللہ کا دھیان پیدا کرو۔ تھوڑا عمل ہوگا اللہ کے دھیان کے ساتھ تو جنت کا سامان بنے گا۔ ایک آدمی جنگل میں تھا، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، اور دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اس آدمی کی نظر اس کتے پر پڑی اور رحم آ گیا۔ جنگل تھا، کوئی اس کے عمل کو دیکھنے والا تھا ہی نہیں، کتے کے عمل کو بھی نہیں، اس کے عمل کو بھی نہیں، صرف اللہ کو خیال میں رکھ کے، اللہ کو دھیان میں رکھے کہ بیچاری اللہ کی مخلوق ہے،
اس نے کنویں کے اندر اپنا موزہ ڈالا رسی باندھ کے اور موزے میں پانی لا کے اس کے منہ میں ٹپکایا۔ حدیث میں بخاری شریف کے آتے کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا، زندگی اس نے گناہ میں گزاری تھی، لیکن یہ خالص اللہ کو دھیان میں رکھ کے چھوٹا سا عمل کیا تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا۔ دیکھو، ارادے کو معمولی مت سمجھنا، نیتوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ہر انسان کے پاس ارادے اور نیتیں ہیں، وہ تو مفت کی ہے، اس کا کوئی بل بھی نہیں بننا پڑتا ہے کہ ہم نے بہت ساری نیتیں کی تو بہت لمبا چوڑا بل آ جائے گا مہینے میں۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو صفت احسان جس سے اسلام میں جان آتی ہے یہ ہے کہ آدمی کے ارادے میں جان ہو، بھلائی ہو۔ اگر دل میں بھلائی پہنچانے کا ارادہ ہے تو قبر میں جانے تک بھلائی کی چابی بنے گا۔ جیسے چابی سے خزانہ کھلتا ہے، اس کی داد سے دوسروں کو بھلائی پہنچے گی۔ اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی بند کر دے گا اور برائی سپلائی ہوگی، الیاذ باللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ خدا کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارے، اس سے دین میں طاقت پیدا ہوگی، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی، عمل میں جان پیدا ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ اوریجنل دین سیکھا تو ان کا دوسروں کے اوپر رعب تھا۔ اللہ نے دین کے اندر دھاک رکھی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہندوستان کے اندر 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، اگر 2 کروڑ مسلمان اپنی نیتوں کو درست کر لیں، صفت احسانی پیدا کر لیں تو دین میں اللہ نے دھاک رکھی ہے۔ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگ سفینہ کہتے تھے، سفینہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، لشکر آگے نکل گیا اور یہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں پیچھے رہ گئے۔ جنگل تھا، سناٹے تھے، پہاڑ تھے، خطرے تھے اور لشکر بہت آگے نکل گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے دھاڑے مارتے ہوئے شیر آ رہا ہے اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کی طرف اچھلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ نے وہ آیا تو اس کا کان پکڑ لیا اور کان میں یوں کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا صحابی ہوں اور میں لشکر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے لشکر تک پہنچا دو۔ دیکھو دینداری کا اثر، اس شیر نے اپنا سر یوں کیا یعنی میرے اوپر سوار ہو جا۔ چنانچہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بال پکڑ کے سوار ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیر چند چھلانگوں کے اندر لشکر تک پہنچا دیتا ہے اور یوں اشارہ کرتا ہے کہ اتر جاؤ، اور پھر جنگل میں چلا گیا۔ صحابہ کے پاس حدیث میں آتا ہے، کوئی پیپر کی بات نہیں ہے، ہماری نیتوں میں کمزوری ہے، ہمارا دین کاغذ کا ہے جو کسی پر دھاک ہے نہیں۔ دیکھو شیر پر بھی دھاک پیدا ہو گئی، شیر کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے گلستہ بوستہ میں ایک شعر کہا ہے، تو گردن جو حکم داور میں پیش، تو گردن جو حکم داور میں پیش، گردن نہ پیش جو حکم تے ہو، تو اللہ کی نافرمانی مت کر، ترجمہ ہے شعر کا، تو اوریجنل دین اختیار کر لے، ہر چیز تیرا مانے گی، ہر چیز تیرا مانے گی۔ آج ہم نے خالی بناوٹی دین اور نیتوں میں خرابی ہے تو دشمن سے دھاک نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوشک ان تدع علیکم الامم کتدائی عقلت علی قصعتها۔ آپ نے سامنے فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکی ٹیم کھنچے پر ٹوٹ پڑتی ہے، کھانے کے لیے تم کو تباہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، امین قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم لگھومتی میں ہو گئے، اس لیے ہم لگھومتی میں ہو گئے اس لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بل انتم کثیر، تم لگھومتی میں نہیں ہوں گے، ودھومتی میں ہوں گے۔ کہ پھر کیسے؟ کہ تم بوڑھے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بوڑھے۔ جیسے سمندر میں گھاس کتنا ہوتا ہے لیکن ایک ماجن اس کو جلا کے خاک کر دے گی، ڈھیر ہوگا وہ، یعنی تم بے دین ہوں گے تو تمہارے اندر کچھ ہوگا ہی نہیں، کچرا ہوگے۔ تو کچرا ڈھیر ہو لیکن ایک ماجن اس کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو دیکھو صحابہ میں صحیح دین تھا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جبریل نے مل احسان،
وہ کیا چیز ہے جس سے دین میں مضبوطی پیدا ہو، دین میں جان پیدا ہو، دین جاندار بنے، مردار نہ بنے؟ آپ نے فرمایا کہ نیت درست کر لو اور اللہ کا دھیان پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں تم کسی سے کوئی چیز خریدو تو بھی یہ کہ اللہ دیکھتا ہے، بات کرو تو بھی اللہ دیکھتا ہے، تم غلط بات نہیں کرو گے، گالی نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، حسد نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، یہ ساری چیزوں سے بچا ہوگی، دین میں پیدا ہوگا۔ آپ نے سامنے کتنی جاندار بات فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل صاحب نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ اس کی کوئی علامت نشانی؟ تو کہا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی بڑی نشانی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، گھر کے اندر اولاد ان کے والدین کی نافرمان ہوگی۔ قیامت کہے نظام ٹوٹ جانے کا نام قیامت، تو پہلے گھر کا نظام ٹوٹے گا، اور گھر کا نظام اسی وقت ٹوٹے کہ اولاد ماں باپ کا نہ مانے تو گھر کا نظام ٹوٹے گا۔ کہا کہ اور نشانی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تری الحفاة العراة ضیاء یتطاولون فی البنیان، آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جس میں کوئی انسانیت نہیں ہوگی، جنگلی قسم کے لوگ ہوں گے، حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ ایک نااہل آدمی کوئی نظام سنبھالتا ہے تو ان کے اندر نظام کی کچھ پرواہ نہیں، اپنی غرض اور مطلب پورا کرنا ہے، تو پوری دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ یعنی قیامت بڑے نظام کا ٹوٹنے کا نام ہے، اور بڑا نظام ٹوٹنے سے پہلے گھر سے شروع ہوگا، پھر حکومتیں خراب ہوگی، گھر کا نظام۔ یہ قیامت کا نشانیوں میں سے۔ پھر مسجدوں میں جو آتا ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، لیکن عبادت نام کی ہوگی، دنیا کی باتیں لے کے آئے گا کہ چلو مسجد میں بیٹھ کے بات کر لیں گے، مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کر لیں گے، مسجد میں بات کر لیں گے، تو یہ سب اصل ہو جائے گا، نماز دوسرے نمبر پر ہو جائے گی، تو مسجد کا نظام بھی خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔